بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب۔ یہ باب ہے غزوہ خندق کے بارے میں۔ اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزاتا غزوہ خندق بھی لکھی گی اور غزوہ احزاب ہم بھی لکھی گی۔ غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گڑھا تھا، اس کو کھودا گیا دا یو کھندوا دا کنستل شویوا زکا دیتا غزوہ خندق وی لکھی گی۔ غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کفار نے اتفاق کیا تھا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ سب کفار نے اتفاق کیا تھا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے، اسی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب لشکر کو کہا جاتا ہے۔ احزاب بہت ساری لشکر ہے، بہت ساری جماعت ہے جنہوں نے مل کر اتفاق کیا کہ ہم مسلمانوں کے شہر مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ 10,000 کے لگ بھگ کفار کے لشکر تھے۔ لزرا لشکرود کفار سرا، اس میں سے 4,000 قریشی تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی قبائل ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب، یہ غزوہ احزاب یہ کب پیش آیا، اس بارے میں مورخین و محدثین کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں انہوں نے موسیٰ بن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ کانت فی شوال سنۃ 40، یہ شوال کے مہینہ میں پیش آیا اور یہ ہجرت کی 4ویں سال تھی، یعنی دا ہجرت پسلورم کال بندی پا شوال کی دا غزوہ را پی خشوی دا۔ اس پر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو بدور دلیل کے بھی پیش کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عارض یوم احد وهو ابن 14 سنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ احد کے دن پیش ہوئے تو یہ ان کی عمر 14 سال تھی، تو فلم یجیزہ، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وعارضہ یوم الخندق، خندق کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش ہوئے، وہ ابن 15 سنتن، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 15 سال تھی، تو فاجازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں راجح قول یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب ہجرت کے 4 سال میں، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور 4 ہجری میں غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، داد امام بخاری رحمہ اللہ قول لے۔ البتہ دیگر محدثین وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ احزاب کا واقعہ ہے یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اکثر محدثین دا ذکر کئی کہ دا غزوہ احزاب واقعہ پا 15 کال دا ہجرت بندی را پی خشویدہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور استدلال کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول نقل کیا ہے تو اس میں یوں تطبیق ممکن ہے کہ 2 سال مکمل ہو چکے ہو، 3را سال داخل ہو چکا ہو، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کسر ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یعنی بعض دفعہ دسی خلق ہوئی چیتا گورا 2022 کے ادش 2023 کے راویخ شو، یعنی مطلب داوی چیتا 2022 دا 12 بجونا مخ کی ادش ہوئی پا 1 بجو بانی استاستر کا کولا وشو، یا سہار 10 بجے استاستر کا کولا وشو، دا بطور تو محاوری ہوئی کہ آپ 2022 میں سوئے، 2023 میں اب جاگ گئے، یعنی 12 بجے سے پہلے آپ سو گئے، صبح آپ اٹھ گئے، تو 2022 میں تو آپ سوئے تھے، اس وقت تو سال تبدیل نہیں ہوا تھا، سال تو 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے، اور 2023 میں آپ جاگ گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ پورے سال آپ سوئے تھے، بلکہ یونا مراد انتہائی کال لے، بلنا مراد ابتدائی کال لے۔ دارنگی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
قول مطلب دا دے چی دو کال زما مکمل شو پدریم کال کی داخل شو ما خدا عام عادت دے محدثین چ کسر نہ ذکر کی کامل عادت ذکر کی. بہرحال د امام بخاری رحمہ اللہ پنځ ذکر راجح دادا چې غزوه خندق دا په څلورم کال د هجرت باندې را پېښه شوې وه. دیگر محدثین فرمای چې غزوه خندق دا په پنځم کال د هجرت باندې را پېښه شوې وه. اس کا پس منظر غزوہ احزاب کا پس منظر آگے روایت میں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سنو گے. جب بنو قریظہ کو جلاوطن کیا گیا مخکتا سویلی باب غزوتی بنی النذیر دو بنو نذیر د غزوی پا بارہ کی تفصیل اور ادھے لے دے. جب انہوں نے آپ وسلم کے ساتھ غداری کی تو آپ نے ان کو جلاوطن کیا. تو جب بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا وہ خیبر میں آباد ہوئے. خیبر میں آباد ہوئے اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کو شکست مل جائے. اتفاقاً احد کے واقعے میں آپ سن چکے تھے کہ جو فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے. تو احد میں شکست کے بعد یہ جو یہود تھے ان کو بھی راستہ مل گیا. سردار یہودیوں کا تھا حی بن اخطب، اس طرح سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن الربیع وہ مکہ چلے گئے اور قریش کو انہوں نے ابھارا کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو، چڑھائی کرو، مدینہ پر حملہ کرو، چند لوگ ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ جو کنانہ بن ربیع ہے انہوں نے جا کر غطفان کے لوگوں سے کہا کہ خیبر کے جو نخلستان کے کھجورے ہیں ہم نصف آپ کو دیں گے بشرطے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طرح بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے وہ بھی تیار ہو گئے. جب غطفان تیار ہو گئے تو ان کے حلیف بھی تیار ہو گئے جنگ کے لیے. اس طرح بنو سلیم اور بنو سعید بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو مختلف قبائل ہو گئے، قریش کے قبائل، بنو غطفان کے قبائل، اسی طرح بنو سلیم کے قبائل، بنو سعید کے قبائل، بہت سارے قبائل ہو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ 10,000 کے قریب لشکر جرار بن گیا. 10,000 اس وجہ اس کو احزاب کہا جاتا ہے. ساری جماعتیں مل کر انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہا تو 10,000 کے قریب لشکر تیار ہو گئے. قریش 4,000 آدمی تھے، 300 گھوڑے تھے ان کے پاس. 4,000 آدمی تھے قریش، 300 ان کے پاس گھوڑے تھے، 1,500 ان کے پاس اونٹ تھے. 1,500 ان کے پاس اونٹ تھے. ابو سفیان وہ اس لشکر کے قائد تھے اور ان کا قیادت کر رہے تھے. قریش کے 4,000 آدمی تھے، 300 گھوڑے تھے، 1,500 اونٹ تھے. ابو سفیان اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے. مدینہ کے تینوں اطراف میں مکانات و نخلستان تھے. ادھر سے کفار کے لیے حملہ تو مشکل تھا جو تینوں اطراف تھے. البتہ شام کے طرف سے شام کی جانب کا جو حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. شام کی جانب کا جو حصہ تھا وہ کھلا ہوا تھا. دشمن نے وہاں سے حملہ کرنا تھا اور خدشہ تھا کہ دشمن کی یہاں سے حملہ نہ کرے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مدینہ میں رہ کر لڑا جائے یا مدینہ سے باہر جا کر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. تو مختلف صحابہ کرام نے اپنے آراء پیش کی. ان میں ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مسلمان ہوئے تھے، پہلے ایران میں رہتے تھے، اس کا پورا تفصیلی واقعہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ جب ہمارے اوپر دشمن حملہ کرتا تھا تو ہم ایک خندق کھودتے اور اس طرح لمبائی چوڑائی کے ساتھ خندق کو کھودتے کہ ایک گھڑ سوار بھی اس کو پار نہیں کر سکتا تھا. اگر ہم یہ جو شام کے جانب جو حصہ کھلا ہوا ہے اس طرف اگر ہم خندق کھودے تو مشرکین پھر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رائے کو پسند فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا رائے پسند کرا. 3000 صحابہ کرام خندق کھودنے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر 10 گز تقسیم کیے کہ یہ 10 گز تم 10 آدمیوں کے، گویا کہ ایک آدمی پر 1 گز. یہ گز مطابق بتا دس بکنے بلتے تو بلتو. جب وہ اپنے حصے سے فارغ ہو جاتے تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہ کومک کرتے، مدد کرتے، تعاون کرتے. بہرحال 10 آدمیوں پر 10 گز تقسیم ہو گئے. خندق کا جو عمق تھا وہ 5 گز کے قریب تھا. داغی چکم گہرائی وا دادے 15 گزوں قریب وا، اور لمبائی 3.5 میل. لمبائی 3.5 میل. ابن سعد کے روایت کے مطابق 6 دنوں میں یہ خندق تیار ہوا. ابن سعد کے روایت کے مطابق 6 دنوں میں یہ خندق تیار ہو گیا. پشپگو رضو کی دا خندق تیار. بعض روایات میں ہے کہ 20 دن میں تیار ہوا. تو دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ حصار کا جو مدت ہے وہ 20 دن تھا یا 30 دن، یعنی دا حصار دا روزی چوئی دا شل روزی یا 1.5 روزی. البتہ خندق کے تیاری میں صرف 6 دن لگے تھے. دا خندق پر تیاری کی صرف روزی شپگ لگے دلی ہوئی. البتہ دا حصار اور دا محاصری دا روزش پیچوئی دا شل روزی ہوئی یا دبل روایت پر مطابق دا پورے یوم میش ہوا. تو جب خندق تیار ہوا تو کفار بھی پہنچ گئے. کفار نے جب دیکھا کہ درمیان میں خندق ہے بہت بڑا، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، رضی پارے وہ نویشو نو حیران اور پریشان ہو گئے اور روب ان پر چا گیا. اب حیران تھے کہ ہم حملہ کس طرح کریں. بہرحال مختلف تدابیر انہوں نے کی لیکن ناکام ہو گئے. پھر ایک دن انہوں نے بہت زیادہ سخت تیر اندازی شروع کی. کفار کے طرف سے بھی بہت زیادہ سخت تیر اندازی ہوئی اور مسلمانوں کے طرف سے بھی بہت زیادہ سخت تیر اندازی ہوئی، جن میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے اور بعد میں وہ شہید بھی ہوئے تھے. مشرکین کے ایک پہلوان تھا عمر بن عبدت، وہ مقابلے کے لیے نکلے. اس نے خندق کو پار کیا. مقابلے کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو چھوٹے ہو، کوئی بڑا بہادر میرے سامنے آ جائے، میرے مقابلے میں آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو کہ میں چھوٹا ہوں یا بڑا. تو وہ تیش میں آ گیا، اس نے وار کی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا. جو دوسرے کافر تھے نوفل بن عبداللہ، وہ بھاگ گیا گھبرا کر، تو وہ خندق میں جا گرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں نیچے چلے گئے اور وہاں پر اس کا کام تمام کیا. اسی دن یہ بہت زیر سخت مقابلہ چلا تھا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی. بہرحال 20 دن تک کی محاصرت چلا رہا. ایک صحابی تھے نعیم بن اسعد اشجعی، نعیم بن مسعود اشجعی، نعیم یا نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بنی غطفان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. دل میں ان کی اسلام تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں لیکن میں نے اپنے ایمان اپنے قبیلے والوں سے چھپایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی تدبیر کر لو تاکہ یہ لوگ آپس میں منتشر ہو جائے، متفرق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آپ کر سکتے کیونکہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے. تو وہ چلے گئے سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس. بنو قریظہ کے پاس چلے کہنے لگے دیکھیے تم مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو، بالفرض اگر یہ مسلمان غالب آ گئے، تم مغلوب ہو گئے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم نے تو یہاں مدینہ میں رہنا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ جو بنو غطفان ہے، بنو سعد ہے، یہ تو چلے جائیں گے مکہ چلے جائیں گے، لیکن تم نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تم نے مسلمانوں کے خلاف ہو کس طرح مقابلہ شروع کیا؟ اب بالفرض مسلمان اگر غالب آ گئے تو یہ مشرکین بھاگ جائیں گے، ان پر تو کوئی اعتماد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ تو حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ دیکھو تم مشرکین سے کہو کہ تم 6-7 آدمی بطور گروی کے ہمارے پاس رکھو. شپگ وہ کسان بطور دا گروی منگ سر رکھیے دا، بطور دا گاڑی منگ سر رکھیے دا کہ منگ با دا جنگ نتیخت نکو.
نہ کہ یہ تو اچھی مشورہ ہے. پھر یہ جو نعیم بن مسعود اشجعی چلے گئے مشرکین کے پاس. مشرکین کو کہنے لگے دیکھو یہ جو بنو قریظہ یہ غدار قبیلہ ہے اور یہ لوگ چاہ رہے کہ آپ سے افراد مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دے. اور میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ معلومات کرو. جب وہ آدمی چلے گئے بنو قریظہ کے پاس، بنو قریظہ نے یہ مطالبہ کیا، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا. آپس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا. اب بنو قریظہ تو الگ ہو گئے ان سے اختلاف کی وجہ سے. کل صبح سخت آندھی تیز ہوا گئی جس نے ان کے خیموں کو اکھیڑ دیا. ان کے سالنوں میں مٹی اندر داخل ہو گئی اور ایک انتشار سی کیفیت ان میں پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کی وجہ سے ان کے دلوں میں اور رعب ڈال دیا، اور رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. تو یہ بہت زیادہ سخت لڑائی تھی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. اتنی سخت لڑائی تھی. وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں سخت ہلایا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی طرف سے کافی ہو گیا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، یہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. منگ پدیوانی چڑھائی کو منگ پدیوانی حملہ کو دوی بمنگا نے حملہ نشکورے. چنانچہ دا غزوہ احزاب نہ بعد بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اقدامی جہاد کر لے. دا خود دفاعی صورت نو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اقدامی جہاد بھی کول. غزوہ تبوک تا پخپل تلو، فتح مکہ پخپل تلو، غزوہ حنین تا پخپل تلو. دا یو عظیم فتح و اللہ تعالی مومنانو ته نصیب کړه. اور پدی نوم باندې پوره سورت نازل شوې ده، سورۃ الاحزاب. پای کې د منافقینو خباثتونه ذکر دي، د مؤمنانو حالات ذکر دي، د مؤمنانو حالات څنګه او د منافقینو حالات څنګه. به پدی غزوه کې مختلف معجزات دارو نما شوي، هغه ان شاء الله مونږ بیانو آہستہ آہستہ. نن صرف یو دو روایت بیانو ځکه دا واقعہ لگ تفصیلی و دا پس منظر بتاسو یاد کیس دبا کے. باب غزوة الخندق وهي الاحزاب. قال موسیٰ بن عقبہ کانت فی شوال. موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ تھا یہ شوال میں واقع ہوا تھا، سنت 40 ہجرت کے 34 سال میں. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض یوم احد. آپ وسلم کے سامنے پیش ہوئے احد کے دن. وہ ابن 14 سنہ، وہ ان کے عمر کا 14واں سال تھا. فلم یجز، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی. عرض یوم الخندق، یہ خندق کے دن آپ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. وہ ابن 15 سنہ، ان کی عمر کی 15 سال تھی، یعنی 15 سال کی عمر کے تھے. فاجاز، آپ وسلم نے اس کو اجازت دی. اس کی تطبیق میں نے ذکر کی کہ 2 سال مکمل ہو گئے تھے، تیسرے سال میں داخل ہو گئے تھے، لیکن عرب کثر ذکر نہیں کرتے. ابھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فی الخندق، خندق میں. ہم یحفرون، اور یہ لوگ اس گڑھے کو کھود رہے تھے. دائی کنستلا ونحن ننقل التراب، اور ہم مٹی کو منتقل کر رہے تھے. علی اکتادنا، اپنی پیٹوں پر، اپنی پیٹوں پر، اپنے کندھوں پر. اکتاد ملاگار ہوتے ہوئے لکھی، اپنے کندھوں پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ تعالیٰ اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے. فاغفر الانصار، فاغفر للمہاجرین والانصار، یا اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما. ابھی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حمید سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ یقول، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے. فاذا المہاجرون والانصار، مہاجرین اور انصار جو تھے، یحفرون، وہ کھود رہے تھے گڑھے کو.
فی غدات باردہ ٹھنڈی صبح میں دیر یخ سہارو فلم یکن لہم عبد ان کے لیے فلم یکن لہم عبید ان کے کوئی غلام نہیں تھے نوکر چاکر نہیں تھے یعملون ذالک لہم کی کام ان کے لیے کرتے خود صحابہ کرتے فلما رأى ما بهم من النصب جب آپ وسلم نے دیکھا ان کے تکاوٹ کو والجوع تکلیف کو بھوک کو قال آپ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ یا اللہ تعالیٰ اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے فاغفر الانصار والمہاجرہ یا اللہ تعالیٰ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما فقالوا مجیبین لہو صحابہ کرام نے بطور جواب کے فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا نحن الذین ہم وہ لوگ ہیں بایعوا محمدا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت فرمایا علی الجہاد جہاد کے اوپر ما بقینا ابدا جب تک ہم زندہ رہیں گے جب تک ہمارے جانوں میں جان رہے گی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے۔ آگے جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔